بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، طلباء و طالبات، آج ہم 6 کلاس جسے ششم کہتے ہیں اس کی تاریخ کی کتاب کو باب نمبر 1 سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم اس کتاب کا تھوڑا سا تعارف پڑھیں گے، پھر ہم باب نمبر 1 کی بات کریں گے۔ بیٹا، تاریخ کس کو کہا جاتا ہے؟ اس کتاب کا نام ہے نا تاریخ۔ ایک تاریخ ہوتی ہے جسے ہم ڈیٹ کہتے ہیں، انگلش میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیٹ۔ یعنی جو ہم کیلنڈر سے دیکھتے ہیں کہ آج کون سا مہینہ ہے، مارچ، اپریل، مئی، جون، اس کی کون سی ڈیٹ ہے، کون سی تاریخ ہے، جس سے ہمیں ہمارے منتھ، ہمارے ایئر اور ڈے کا پتہ چلتا ہے کہ کون سا مہینہ ہے، کون سا سال ہے اور اس کا دن کون سا ہے۔ لیکن دوسری تاریخ کیا ہے جس تاریخ کی وجہ سے اس بک کا نام تاریخ کا رکھا گیا؟ اسے کہتے ہیں ہسٹری۔ اب سب سے پہلے تو ہمیں ہسٹری کا مطلب جاننا چاہیے، جسے ہم تاریخ کہہ رہے ہیں۔ انسان جب سے پیدا ہوا تب سے آج تک، آج کا انسان اپنے ماضی کی تمام باتوں کے بارے میں ایک منظم قسم کی جو ترتیب سے پڑھتا ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، جانکاری لیتا ہے، اسے ہسٹری کہتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ایک منظم انداز سے یہ بات پڑھتے ہیں، منظم مطالعہ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد پھر ان کی اولاد میں سے مختلف منظم انداز سے ترتیب میں لکھے گئے جن کے انبیاء کے نام، تو یہاں تک کہ ہم آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک انبیاء کی لسٹ کو دیکھتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کی تاریخ ہے۔ اس طرح بیٹا اگر ہم اپنے قائدین کی تاریخ کو دیکھتے ہیں تو بڑے بڑے عظیم رہنما جو مسلمانوں میں قائد گزرے ہیں۔ اگر ہم تاریخ میں عظیم شخصیات کی لسٹ کو دیکھتے ہیں تو یہ کیا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں جو ماضی میں گزرے گئے حالات، واقعات، شخصیات، ان چیزوں کے بارے میں منظم جو مطالعہ کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں ہسٹری۔
اب اس کو ہسٹری کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے پڑھنے کی اہمیت کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ تمام قومیں اور اقوام کے لوگ جو ہیں اپنے ماضی کے مختلف عوامل سے، اپنے ماضی کی مختلف باتوں سے، اپنے ماضی کے مختلف واقعات سے کچھ نتائج اخذ کرتے ہیں۔ ان نتائج کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر ماضی کا کوئی ایک تجربہ یا ایکسپیرینس وہ اچھا گزرا ہے تو موجودہ صورتحال میں اسی تجربے کو دوبارہ اپنا کر اپنے موجودہ دنوں کو، حال کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، یا ماضی کے تجربات سے یہ بات سیکھی جاتی ہے کہ آج سے اتنے سو سال پہلے فلاں کام ایسے کیا گیا تھا لیکن اس میں ہمیں نقصان ہوا، اب اس کام کو اسی انداز سے دوبارہ دہرانا نہیں ہے۔ تو دیکھیے تاریخ جو ہے وہ ہمیں ماضی کے واقعات اور ان کے نتائج کے بارے میں بتاتی ہے۔ اسی طرح ماضی، حال، ان دونوں کو ہم اپنے مستقبل کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور پھر ہمارا زمانہ جو ہے وہ آپس میں ایک لڑی کی صورت میں جڑ جاتا ہے۔ تاریخی واقعات سے جب ہم سبق حاصل کرتے ہیں تو ان سبق کو حاصل کرنے کے بعد ہم اپنے حال کو بہتر کرتے ہیں، اور جب حال بہتر ہوتا ہے تو ہماری مستقبل کی سوچ بھی بیٹا کیا ہو جاتی ہے؟ بہتر ہو جاتی ہے۔ اب یہ آپ لوگوں کو تاریخ کیوں پڑھائی جا رہی ہے؟ تو بیٹا نئی نسل جتنی بھی ہے ان کو تاریخ پڑھانے کا مقصد کیا ہے کہ انہیں ہمارے آباء و اجداد، ہماری ملکی روایات، ہمارے آباء و اجداد کے اسلاف، ہماری قومی روایات، ان تمام چیزوں سے باخبر رکھنا ہوتا ہے تاکہ وہ آنے والے سالوں کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کریں کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ اگر تو ہمارے بزرگوں نے زندگی اچھی گزاری ہے تو ہم ان کے نقش قدم پر چل کے اپنی زندگی کو بہتر بنائیں، لیکن اگر ہمارے آباء و اجداد نے اپنی زندگی گزارنے میں یا اپنے مختلف عوامل میں کچھ ایسے امور کر دیے ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے ہیں اب اس سے مستفید نہیں ہوا جا سکتا کیونکہ اب ماڈرن دور ہے، جدید دور ہے، تو ہم ان واقعات کو، ان حالات کو دہراتے نہیں بلکہ ماڈرنزم کی طرف چلے جاتے ہیں۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ ہمیں کیا ہے؟ تاریخ کا علم حاصل ہونے کی وجہ سے ہم کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو اسی لیے پڑھائی جا رہی ہیں کہ آپ اپنے آباء و اجداد، اپنے اسلاف کی تاریخ کو جان لیں کہ انہوں نے زندگی میں کس طرح کون کون سے عوامل سر انجام دیے۔ اسی طرح آپ کے ذہنوں میں آج سے سینکڑوں ہزاروں سال پرانے نقشے جو ہیں وہ ابھریں گے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی تاریخ کے بارے میں بیان کیا جائے، جیسے ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم یہی بات کہیں کہ جناب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگوں کا لباس کیسا تھا، لوگوں کا رہن سہن کیسا تھا، لوگوں کے پیشے کیا تھے، لوگ کس طرح کی عمارتیں بناتے تھے، لوگوں کی زندگی میں کس طرح ترقی آتی گئی، اور کس طرح کئی اقوام نے زوال کو دیکھا۔ تو دیکھیں یہ ساری چیزیں کیا ہیں بیٹا؟ ہمیں کس سے ملیں گی؟
تاریخ سے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ تاریخ کا مقصد اور اس کا مطالعہ ہماری زندگیوں میں بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیٹا ہم آج کے اس چیپٹر کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ جو باب ہے یہ کیا ہے؟ وادی سندھ کی تہذیب۔ تو اس میں تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ اس باب کے تدریسی مقاصد کیا ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے کہ جو بھی میں نے آپ کو پہلے ایکسپلین کی ہے کہ تاریخ کے بارے میں آپ پڑھیں گے کہ تاریخ ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ تاریخ پڑھنے کا ہمیں فائدہ کیا ہوتا ہے، تاریخ پڑھنے کا مقصد کیا ہے۔ ان تمام باتوں کے جاننے کے بعد ہم وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں جانیں گے کہ اس دور کے تناظر کیا تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وادی سندھ کی جو سرزمین ہے اس کے نقشے کے بارے میں جانیں گے کہ وادی سندھ جو ہے اس کے اہم شہر کون کون سے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب جو ہے اس کے ساتھ ہم اثر تہذیبیں، ہم اثر سے مراد ہوتا ہے اس دور کی، اس زمانے کی اور کون کون سی تہذیبیں جو ہیں وہ عروج پکڑ رہی تھی۔ اس کے علاوہ کیا اس زمانے کی جو تہذیب تھی اس کے اپنے دوسرے علاقوں کے ساتھ کیسے روابط تھے، بری تھے، بحری تھے یا فضائی تھے، کیونکہ اس دور میں ہوائی جہاز تو ہوتا نہیں تھا، تو بحری جہازوں اور کشتیوں کی مدد سے ایک علاقہ دوسرے علاقے سے اپنے تعلقات جوڑتا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بات بھی پڑھیں گے کہ وادی سندھ کے جو لوگ ہیں ان لوگوں کے مذہبی عقائد کیا تھے، وہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتے تھے، وادی سندھ کے معاشرتی اور معاشی صورتحال کیسی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اس بات کو بھی جانیں گے کہ وادی سندھ کے لوگ جو ہیں وہ کس کس پیشے سے وابستہ تھے۔ اگر یہ وادی جو ہے وہ زراعت سے وابستہ تھی تو وہ زراعت کے کون کون سے طریقے اپناتے تھے۔ اسی طرح وادی سندھ کے لوگوں کی پرامن زندگی جو ہے وہ کس چیز کی موجودگی کی وجہ سے تھی۔ اس طرح وادی سندھ میں جو تجارت تھی اس کی سرگرمیاں کیسے تھیں، دوسرے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کیسے جڑے ہوئے تھے، اور یہ بھی جان سکیں گے کہ بہترین ہتھیار اور گھوڑے رکھنے والوں نے کس طرح وادی سندھ کے لوگوں کو ان کی آبادیوں سے نکال دیا۔ تو دیکھیں یہ گاہے بگاہے ایک ہی تہذیب کے بارے میں مختلف سوالات ہمارے ذہنوں میں ابھریں گے، جن سوالات کا حل جو ہے وہ اس چیپٹر کے پڑھنے کے بعد ہمارے پاس ہوگا۔ تو آج ہم پڑھنے لگے ہیں بیٹا وادی سندھ کی تہذیب۔ تو آپ نے بیٹا سب سے پہلی چیز جو میں نے شروع میں کہ ہمیشہ لیکچر سننے سے پہلے آپ بک کھولیں، جنہوں نے بک نہیں کھولی وہ ابھی بھی اپنے سامنے اپنی تاریخ ہسٹری کی کتاب نکالیں، اس کا پہلا باب جو ہے وہ کھولیں اور صفحہ نمبر 1 جو ہے وہاں سے ہم پڑھنا شروع کر چکے ہیں۔ وادی سندھ کی تہذیب جو ہے یہ صفحہ نمبر 2 پہ ہے۔ دیکھیں اسے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ قدیم ترین کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ پرانی، یعنی جو سینکڑوں نہیں ہزاروں سال پرانی تہذیبیں تھیں ان میں سے ایک تہذیب جو ہے وہ دریائے سندھ یعنی وادی سندھ کے لوگوں کی ہے۔
یہ تہذیب جس علاقے میں عروج کو پہنچی، پروان چڑھی، اسے دریائے سندھ کہتے ہیں، جو آج موجودہ پاکستان کا حصہ ہے۔ دریائے سندھ کیا ہے؟ دریائے سندھ جو ہے اس کئی معاون دریاؤں کے ساتھ ملحقہ ہے، اور ان دریاؤں کے کناروں پر رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی تہذیب کو یہاں بیان کیا گیا ہے، جسے وادی سندھ کی تہذیب کہتے ہیں۔ بیٹا میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک چیز اور بتاتا چلوں، جتنے بھی بڑے شہر ہیں آپ کبھی غور کریں، وہ سارے کے سارے ان جگہوں پر موجود ہیں جہاں پر پانی کی کثرت ہے، یعنی کوئی نہ کوئی دریا یا ساحل سمندر۔ آپ اکثر ٹیلی ویژن میں یا مختلف پروگرامز میں بھی یہی دیکھتے ہیں کہ پرانے لوگ جو تھے وہ اپنے قبائل کی صورت میں رہتے تھے، اور ایک قبیلہ ہمیشہ وہاں پہ اپنا تسلط قائم کرنا چاہتا تھا، اپنا قبضہ جمانا چاہتا تھا جہاں ان کے پاس پانی وافر مقدار میں ہو۔ کیوں؟ پانی بھئی زندگی کے لیے ایک بڑی اہم چیز ہے جس کے بغیر ہمارا گزارا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس طرح دریائے سندھ جو ہے اس کے کنارے بسنے والے جو لوگ تھے، جو اس سے ملحقہ دریاؤں سے سیراب ہونے والی زمینیں تھیں، ان کے کناروں پر بسنے والے جو لوگ تھے وہ وادی سندھ کی تہذیب کا حصہ تھے۔ اگر ہم غور کریں تو اس تہذیب کے آثار سندھ میں موہنجو دڑو اور پنجاب میں ہڑپا میں نظر آتے ہیں، کیونکہ موہنجو دڑو جو ہے وہ سندھ میں واقع ہے، اور ہڑپا پنجاب کے ضلع ساہیوال کے پاس جو ہے وہ موجود ہے۔ پاکستان اور مغربی بھارت میں اس تہذیب کے قریباً جو ہے وہ 1500 اضافی آثار موجود ہیں اور بستیاں موجود ہیں، یعنی اس پرانی تہذیب کی بستیاں جو ہیں وہ کس میں؟ پاکستان اور مغربی بھارت جو ہے یہاں پہ اس کی 1500 بستیاں ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم اس تہذیب کی مدت اور اس کے ادوار کے بارے میں پڑھیں تو یہ تہذیب کتنی پرانی ہے۔ اس سے پہلے بیٹا آپ لوگوں کو وادی سندھ کی تہذیب کے حوالے سے آپ کی بک میں ایک میپ دیا ہوا ہے، جس میں انہوں نے ایک ٹرائی اینگل کا سائن دیا ہے۔ جہاں جہاں یہ ٹرائی اینگل کے سائنز موجود ہیں وہاں وہاں مختلف تہذیبوں نے اپنے قدم جمائے ہوئے ہیں۔ جیسے دیکھیں دریائے راوی کے قریب ہڑپا، اس طرح موہنجو دڑو، وادی سندھ میں کوٹ ڈیجی، سکھر، لاڑکانہ اور مہر گڑھ، یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر دریائے سندھ کی تہذیب کے آثار ہمیں ملتے ہیں۔ تو دیکھیں بیٹا یہاں بھی انہوں نے ایک نقشے کی مدد سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ ایک تہذیب سے متعلقہ مختلف قسم کی دریافتیں، مختلف چیزیں جو انہیں ملی ہیں، جن کا آپس میں تعلق جو ہے وہ جڑ رہا ہے، جن کے آپس میں نقشے ملتے ہیں، جن کے آپس میں سکے اور اس دور کے کھلونے ایک جیسے لگتے ہیں،
تو یہ وہ تہذیبیں ہیں جو کب ہمارے سامنے پیش آئیں؟ جب پاکستان بننے سے چند سال پہلے ان علاقوں میں کھدائی کا کام کیا جا رہا تھا۔ ابھی ہم اس کی تفصیل کے بارے میں پڑھیں گے جب ہم وادی سندھ کی تہذیب کے شہروں کے بارے میں جانیں گے۔ تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وادی سندھ کی تہذیب کے ادوار کون کون سے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا بیٹا، وادی سندھ کی تہذیب کے 3 ادوار ہیں۔ اگر ہم دیکھیں، ایک یہ لائن لگاتے ہیں تو یہ ہمارا ہے 0 پوائنٹ، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس 0 پوائنٹ سے سمجھیں گے کہ یہ وہ وقت ہے جسے کہتے ہیں AD، اینا ڈومینائے، یعنی جس دور میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اور جتنی دیر وہ اس کرۂ ارض پر رہے۔ کچھ لوگ بیٹا اس کو کہتے ہیں آفٹر ڈیتھ، یہ غلط ہے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے اسلام کے اصولوں اور اسلام کی تاریخ کے مطابق ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اللہ نے انہیں موت نہیں دی بلکہ زندہ ہی اٹھا لیا تھا، اور وہ قیامت سے پہلے دوبارہ اس زمین پر آئیں گے۔ لہذا ہم ڈیتھ نہیں کہیں گے، بلکہ ان کی اس زمین پر دورانیے کو کیا کہتے ہیں؟ دور کو کیا کہتے ہیں؟ اینا ڈومینائے۔ کیا کہتے ہیں؟ اینا ڈومینائے۔ یہ ہے ہمارا مرکز۔ اب یہ جو اس کے ادوار ہیں، یہ سارے کے سارے اس سے پہلے کے ہیں، جنہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ قبل از مسیح۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے اتنے 100 سال جو وادی سندھ کی تہذیب رہی ہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اور آج تک ہمارے پاس تواریخ ہیں۔ تو دیکھیں بیٹا، یہاں ہمیں ایک بات اور سمجھنی ہے، ہمارے کیلنڈر جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ کیسے؟ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ 2021 عیسوی۔ اس سے مراد کیا ہے کہ اینا ڈومینائے کے بعد آج تک دنیا کو جتنے سال گزر چکے ہیں وہ کیا ہے؟ 2021، جو آج ہمارا دورانیہ چل رہا ہے۔ اب دوسری تاریخ کیا ہے؟ دوسری تاریخ ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی میں پیدا ہوئے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 622 میں ہجرت فرمائی۔ تو اس ہجرت سے مسلمانوں نے ہجری سال کو پڑھا۔ تو جو آج ہمارے پاس کتنے ہیں؟ 1400 سم تھنگ، جس کا آج ہمارا 11 رمضان المبارک۔ تو دیکھیں، جب ہم رمضان، شوال، ان مہینوں کے بھی ڈبل نام ہیں، ہمیں پورے پڑھنے چاہیے۔ رمضان المبارک، شوال المعظم، محرم الحرام۔ تو جب ہم ان اسلامی مہینوں کا نام لیتے ہیں تو پھر وہ کیا آ جاتی ہے؟ ہجری تاریخ۔ کون سی آ جاتی ہے؟ ہجری تاریخ۔ تیسری تاریخ جو ہے وہ آج آپ کبھی نیوز پیپر یعنی اخبار پڑھتے ہیں تو اس پہ لکھا ہوتا ہے، جو ہماری علاقائی تاریخیں بنی ہوئی ہیں کہ پنجابی میں مہینے جو ہیں وہ سردی کے مہینے کو
اور نام پو، ماگھ، پھاگن، چیت، اس طرح کے مختلف نام ان کے ہیں، تو ان کی بھی تواریخ بنی ہوئی ہے۔ تو دیکھیں ہم بات ابھی جو کر رہے ہیں ہم وادی سندھ کی تہذیب کے بارے میں کہ یہ تہذیب کتنی پرانی ہے۔ اس کا ابتدائی دور جو تھا وہ 3800 قبل از مسیح سے لے کر 2500 قبل از مسیح تک رہا، یعنی 3800 سے چلتا چلتا 2500 تک یہ جو دورانیہ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ابتدائی دور۔ اب 2500 سے اس کا کیا ہوا ہے؟ وسطی دور شروع ہو گیا۔ وسطی دور 2500 سے لے کر 1700 تک رہا ہے، اور 1700 سے لے کر 1300 تک یہ دور جو رہا ہے اسے کہتے ہیں آخری دور۔ اس کے بعد ان مختلف ادوار میں مختلف طریقے سے لوگوں نے زندگی گزاری۔ یہ جو ابتدائی دور تھا اس ابتدائی دور میں شہری زندگی نے خوب ترقی کی، لوگوں نے شہر بسانا شروع کیے، لوگوں نے دستکاریوں کا کام شروع کیا۔ دستکاری کس کو کہتے ہیں بیٹا؟ ہاتھ سے کام کرنا، چیزیں بنانا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس تہذیب نے ان چیزوں کو مختلف لوگوں تک پہنچانے کی طرف لوگوں کو نئی نئی راہیں دی۔ کئی نئے شہر بن گئے، کئی گاؤں آباد ہو گئے، اور آخر کار یہ چلتے چلتے تیسرے دور کے آخر میں سندھ کی تہذیب جو ہے وہ زوال پذیر ہونا شروع ہوگی، یعنی 38 سے 2500 تک ابتدائی دور میں یہ ترقی کی طرف جاتی گئی۔ وسطی دور میں اس نے ایک توازن قائم رکھا، اور آخری دور میں اس تہذیب نے زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی، تباہ ہونا شروع ہو گئی، ختم ہونا شروع ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا کہ اس تہذیب کے نام و نشان جو ہیں وہ ناپید ہونا شروع ہو گئے، وہ ختم، مٹنا شروع ہو گئے۔ پھر وقت دور آ گیا اینا ڈومینائے کا۔ اینا ڈومینائے کے بعد کئی نئی تہذیبوں نے جنم لے لیا۔ پھر کیا ہوا کہ وقتاً فوقتاً جب 1922 میں پاکستان بننے سے کچھ دیر پہلے 1922 میں بیٹا ہوا کیا کہ برِ صغیر میں کھدائی کا کام جاری تھا۔ کہاں پر؟ ضلع لاڑکانہ میں، صوبہ سندھ ضلع لاڑکانہ میں کھدائی کا کام جاری تھا۔ اس کھدائی کے کام میں یہاں بہت سی چیزیں دریافت ہوئیں، یہاں وہ چیزیں دریافت ہوئیں جن چیزوں سے اس دور کی تہذیب کے بارے میں ہمیں علم ہوتا ہے۔ اب ان میں اس دور کے لوگوں کے زیورات، مٹی و کانسی کے برتن، ان کی تصدیق کرنے کے لیے جسے آج ہم سٹیمپ کہتے ہیں وہ مہریں، کھلونوں کے طور پر مختلف قسم کی بنی ہوئی بیل گاڑیاں، مجسمے، اس دور کی جدید کپڑا بننے کے لیے جو چرخے استعمال کیے جاتے تھے ان کے ٹکڑے،
اور مختلف جانوروں کے ڈھانچے وہاں سے ان کو ملے، یہاں تک کہ اس دور کی جو عورتوں کے زیورات تھے ان میں چوڑیاں جو لال مٹی سے بنی ہوتی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ منکے جو کہ موتیوں کی طرح پہننے کے لیے وہ ہار وغیرہ بنانے کے لیے استعمال کرتے تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ پتھروں سے، سپیوں سے جو مختلف قسم کے زیورات بناتے تھے وہ بھی دریافت ہوئے۔ تو ان تمام دریافتوں پر جب انہوں نے اس چیز کے بارے میں جانا تو پتہ چلا کہ یہ وہی شہر موہنجو دڑو ہے جو کہ وادی سندھ کی تہذیب کا مرکز ہوتا تھا۔ اب وادی سندھ کی تہذیب کا مرکز جب انہوں نے دریافت کیا تو 1922 میں اس دریافت میں انہیں وادی سندھ کی تہذیب کے آثار سارے کے سارے نظر آئے۔ اس کے بعد دوسرا شہر ہمارے پاس آتا ہے ہڑپا۔ یہ وادی سندھ کی تہذیب کا ایک دوسرا اہم شہر تھا۔ یہاں سے بھی اس تہذیب کے باشندوں کی مختلف چیزیں جو ہیں اور ان کے مختلف استعمال کی اشیاء جو ہیں وہ لوگوں کو دریافت ہوئی، جن میں وادی سندھ کی تہذیب کے لوگ جو تھے وہ جو اشیاء استعمال کرتے تھے ان اشیاء کے مختلف حصے ان کو ملے۔ مہریں بھی اس میں تھیں، اس میں جو ہے ان کے سکے بھی موجود تھے، وزن کرنے کے لیے ان کے باٹ بھی موجود تھے جسے ہم اوزان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح ہاتھی کے جو اس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں ایسی مہریں ان کو ملی، ایسی مہریں ملی جہاں بیل جو کوہان والے بیل تھے ان کی تصویریں نمایاں ہوتی تھیں۔ اسی طرح کانسی سے تیار کیے ہوئے مختلف قسم کے زیورات، جب انہوں نے ان دونوں شہروں کی ان دریافتوں کو آپس میں ملایا تو تاریخ دانوں کو بیٹا پتا چلا کہ یہ تو ایک ہی دور کی چیزیں ہیں، ایک ہی دور کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے میں آج آپ کو مثال دینے لگا ہوں ایک، آج آپ موبائل استعمال کرتے ہیں، کون سے جی؟ آپ کے پاس اینڈرائیڈ ہے جنہیں آپ ٹچ موبائل کہتے ہیں۔ اگر 2000 سے پہلے دیکھیں 98 99 97 یعنی 2002-3 تک تو لوگ وہ 3310 استعمال کرتے تھے۔ آج اگر آپ کسی کے ہاتھ میں یا کسی کے استعمال میں کسی کے گھر میں پڑا دیکھتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ او یہ تو اتنا پرانا ہے، او یہ پرانے بابے استعمال کیا کرتے تھے۔ مطلب کیا ہے کہ آپ کے ذہن میں فوراً کانسیپٹ اس دور کا آ جاتا ہے کہ جب یہ چیز استعمال کی جاتی تھی۔ اسی طرح ان سے دریافت ہونے والی جو اشیاء تھی بیٹا، ان چیزوں سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ یہ کس دور کے لوگ استعمال کرتے تھے اور ان چیزوں کا استعمال کیا کیا ہوتا تھا۔ تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ وہ تمام چیزیں جو آج وادی سندھ سے ہمیں دریافت ہو رہی ہیں آج سے 100 سال پہلے، وہ ساری کی ساری قبل از مسیح کے دور کے لوگ استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں وادی سندھ کی تہذیب کے
ابتدائی جو ادوار ہیں، وسطی دور جو ہے اور اس کے آخری ادوار جو ہیں، ان کے بارے میں مختلف قسم کی معلومات ملتی ہیں۔ تو بات بیٹا وہیں آ گئی کہ یہ ہمارے لیے کیا بن گئی؟ ہسٹری۔ اس کا ترتیب سے جو علم حاصل ہمیں ہو رہا ہے، جو ہم مطالعہ کر رہے ہیں، وہ کیا کہلاتی ہے؟ ہسٹری۔ تو تاریخ کے اوراق نے ہمیں آج کیا سکھایا؟ وادی سندھ کی تہذیب کیا تھی، اس کا مرکز کیا تھا، کن دو شہروں سے ہمیں وادی سندھ کی تہذیب کے آثار ملے ہیں۔ تو بیٹا آپ نے اس لیکچر کے ساتھ ساتھ اپنی بک کا پیج نمبر 1، پیج نمبر 2 اور پیج نمبر 3 جو ہے اس کو ریڈ کرنا ہے۔ امید ہے کہ میں نے تاریخ کو بڑے کھلے انداز سے بیان کیا ہے اور آپ کو کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی، لیکن پھر بھی اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہیں آتی تو آپ اسکول آفس سے رابطہ کریں۔ اسکول آفس جو ہے وہ آپ کو وقت بتا دیں گے کہ اساتذہ کس ٹائم پہ موجود ہوتے ہیں، آپ یہاں آ کے ہم سے وہ ان چیزوں کو کنفرم کر سکتے ہیں اور ان کی وضاحت جو ہے وہ ہم سے لے سکتے ہیں۔ لہذا ورک فار ڈے 1 کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔